اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سندھ ایگری انفنٹ ویلاگ چینل کی طرف سے میں انجینئر شاہ محمد نظامانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جن کی گندم 50-60 دن کی ہو گئی ہے، 50، 55 یا 60 دن کی، اور وہ صحیح شگوفے سازی نہیں ہوئی ہے، تو اس کا حل کیا ہے ابھی؟ تو اس کے لیے چند تجاویز آپ کو پیش کی جائیں گی اپنے کاشتکار ساتھیوں کو، تو اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ جو ہے فصل بہتری کی طرف آئے گی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں وہی گزارش کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، ویڈیو کو دیکھیں، اچھے اچھے کمنٹس دیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں۔ تو ناظرین آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسمیات کی تبدیلی کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس سال اکتوبر میں بہت کم کاشت کی گئی تھی۔ بیشتر گندم جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں کاشت کی گئی ہے۔ تو نومبر والی گندم جو ہے ابھی 50 دن کی یا 55 دن کی ہو چکی ہے، تو اور دو پانی بھی لوگ دے چکے ہیں اس کو، دو دفعہ ان کی آبپاشی بھی ہو چکی ہے۔ اب پاکستان میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کھاد بہت مہنگی ہے، کھادیں اتنی مہنگی ہیں اور فصل کا اتنا ریٹ نہیں ملتا، جس وجہ سے کاشتکار بھائی جو ہیں کھاد میں جو ہے تھوڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ اب کئی تو بغیر جو ہے ڈی اے پی کے فصل لگا دیتے ہیں، کچھ اگر ڈی اے پی ڈالتے بھی ہیں تو بجائے 2 بوری ڈالنے کے وہ 1 بوری ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی یہ شگوفہ سازی صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ ٹیمپریچر کا اثر کافی دنوں تک رہا ہے، بڑا ہوا ٹیمپریچر رہا ہے، تو وہ جرمینیشن پہ جو ڈائریکٹلی ہٹ ہوا ہے، جرمینیشن ریٹ کم ہوا ہے، کہیں چھدری ہوئی ہے، تو اس میں شگوفے سازی نہیں ہو سکی۔ اب اچانک سردی آ گئی ہے، لیکن شگوفے کیا ہے کہ سردی میں ہی بنتے ہیں۔ اب یہ عمل شروع ہے اس کا، لیکن جو پیشن گوئیاں ہیں یا جو امیدیں وہ یہ ہے کہ یہ شگوفہ سازی کم ہوگی، جو بھی ہوئی ہے اسی کو سنبھال کے اگر مینٹین کر لیں تو اچھی پیداوار کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ تو اس اسٹیج پہ اس کو کیا کیا جائے؟ اب کئیوں نے تو دوسرا پانی دیا ہے تو وہ پیلاہٹ آ گئی ہے، شگوفہ سازی پہلے کم ہو رہی تھی، چھدری ہوئی تھی گندم، کہیں ہریالی ہے جنہوں نے ڈی اے پی اچھی ڈالی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں ڈالی یا کم ڈالی ہے وہاں یہ مسئلہ ہے، اور وہ پیلاہٹ بھی آ گئی ہے۔ تو اس اسٹیج پہ اس کا یہ حل ہے کہ اس کو سرسب نائٹروفاس جو ہے دی جائے۔ اس میں کیا ہے کہ فاسفورس کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور نائٹروجن کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر پیلاہٹ کہیں زیادہ ہے یا بالکل وہ ٹلرنگ جو صحیح نہیں ہوئی ہے تو 1 بوری اس کے ساتھ یوریا کی بھی ملا دیں، سرسبز نائٹروفاس کے ساتھ 1 ایکسٹرا بوری یوریا کی دے دیں تاکہ نائٹروجن کی پوری مقدار مل جائے، اس کو ڈبل ڈوز آ جائے گا۔ اس سے فصل جو ایک دم جان پکڑے گی اور وہ تیلے جو اچھے بنیں گے تو اس کے اوپر سٹے لگیں گے۔ پھر جب سٹے لگنے کا عمل آئے گا تو پھر اس کے لیے میں نے الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو اس میں کس چیز کی پھر اسپرے کی جائے، کیونکہ میکسیمم خوراک کا استعمال 60 دن کے اندر کیا جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک جو ہے اور چیز بھی ہے کہ این پی کے کا جو ہے نا اسپرے بھی کیا جائے۔ ابھی این پی کے 20-20 ریشو والی، 23-23 والی نہیں، تو 20-20 ریشو والی این پی کے کا اسپرے کریں گے، وہ بھی اس کو بوسٹ کرے گی فصل کو۔ تو فصل جیسے ہی بوسٹ ہوگی تو پھر جو ہے سٹے اچھے بن جائیں گے، سٹے اچھے بنیں گے تو ان میں دانے اچھے بنیں گے، اور دانے اچھے بنیں گے تو ہماری فصل جو ہے 50-60 من کے قریب جو ہے پہنچ جائے گی۔ کاشتکار ساتھیوں، این پی کے کی اسپرے کے ساتھ
آپ ہیومک ایسڈ بھی اسپرے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزوں کا اسپرے بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اچھی فصل کا امکان ہے۔ اب دسمبر اور جنوری کلوجر کے مہینے، کینال کلوجر کے، اور تقریباً سندھ پورا جو ڈیپینڈ کرتا ہے کینال واٹر پہ، یہاں ٹیوب ویل کا استعمال کم ہوتا ہے، پانی میٹھا نہیں ہے، تو پانی بھی نہیں ہے اور اوپر سے بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں، تو جنوری کے مہینے میں بارش کی بھی ضرورت ہے۔ اگر جنوری کے مہینے میں بارشیں نہیں ہوئی تو یہ فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گی، تو اس طرح سے تیاری کریں۔ اور اوورآل جو ماہرین ایسٹیمیشن لگا رہے ہیں کہ اس سال گندم کا فصل ویسے ہی کم ہوگا، اس کی مختلف وجوہات ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں نے لگایا بھی کم ہے اور پھر خرچہ نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے اس سال فصل کم ہی ہوگی۔ لیکن جو بھی ہوئی ہے اس کو سنبھالنا ضروری ہے، اور اس سے میکسیمم فائدہ جتنا بھی لے سکیں وہ ضروری ہے۔ تو ہماری یہی گزارش ہوگی کہ آپ اس سے فائدہ لیں، یہ چیزیں استعمال کریں، یعنی جو نارمل حالت میں ہے ابھی، کیونکہ کہیں تو اچھی فصل ہے، کہیں بالکل ہلکی فصل ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی کچھ تو فائدہ لینا ہے، کچھ تو پیداوار لینی ہے، تو ان بھائیوں کے لیے یہی گزارش ہوگی کہ اس اسٹیج پہ یہ چیزیں ڈالیں اور اس سے یہ فائدہ اٹھائیں۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میرے کاشتکار بھائی جو ہیں اس چیز سے مستفید ہو سکیں اور اپنا فائدہ لے سکیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک گزارش پھر کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹس دیں اچھے، اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں ان کو، اس سے ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ اللہ حافظ۔